الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 9واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ غزوہ بدر کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، عن قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ آیت کے اس حصے کی تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دے دی، جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس کلام سے مقصود خوف زائل کرنا ہے، کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے، محض مسلمان خوف زدہ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ خطاب فرشتوں سے ہے۔ مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ یہاں ہم 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیانات تحریر کرتے ہیں، جن سے مفسرین کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، فرماتے ہیں میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا اسے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ غزوہ بدر تھا جو کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح کے وقت پیش آیا تھا۔ اللہ پاک نے جس طرح فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، آج بھی ہم اللہ رب العزت سے ایسی لو لگائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔